بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم 18ویں ترمیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا اہمیت کا حامل ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی اسٹیٹ کو رن اپ کرتا ہے، یعنی ایک سٹرکچر اور فریم ورک ہوتا ہے جس کو اپناتے ہوئے اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے۔ یہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو قوموں یعنی نیشنز کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی قوم کے بنیادی لاز ہیں جس میں کسی قوم کے رائٹس اور لبرٹیز کے حوالے سے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایم کیا ہے، گورنمنٹ کے ادارے کیسے کام کریں گے، ان پر کیسی ریسٹرکشنز ہوں گی، کون سے پروسیجر کو فالو کرنا ہوگا، ان چیزوں کا تعین موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے لیے میتھڈز موجود ہوتے ہیں کہ کیسے اچیومنٹس حاصل کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، 2010 میں آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم کی گئی جس میں صوبہ سرحد کا نام تبدیل کیا گیا تھا اور صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کی پاورز کو ختم کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تو تھی 2010 میں کی گئی 18ویں ترمیم۔ اب یہاں پر آرٹیکل 6 کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ 18ویں ترمیم میں متعارف کروایا گیا تھا۔ آرٹیکل 6 آئین پاکستان سنگین غداری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو طاقت کا استعمال کرے گا یا طاقت سے یا کسی غیر آئینی ذریعے سے آئین کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا پھر ایسا اقدام کرے یا پھر آئین کو تنسیخ کرنے کی سازش کرنے، تخریب کرے یا معطل کرے تو وہ شخص سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ اب یہاں پر طاقت کا استعمال سے کیا مراد ہے؟ طاقت کے استعمال سے مراد یہ ہے کوئی بھی ادارے جو آئین کے مطابق وجود میں آئے ہوں، وہ ادارے پاورز کو غلط استعمال کریں جس کی بنیاد پر آئین میں خلاف ورزی ہو یا آئین کو توڑنے کی کوشش کی جائے یا پھر اس میں تبدیلیاں کی جائیں تو وہ شخص سنگین غداری کا مجرم تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کی مدد کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے اور آئین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ شخص بھی سنگین غداری کا مرتکب تصور کیا جائے گا، یعنی کہ شریک جرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سازش کرتا ہے آئین کی پامالی کے لیے، وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب تصور کیا جائے گا اور مجرم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو سپریم کورٹ اور کوئی بھی عدالت عالیہ ایسے فعل کو جائز قرار نہیں دے گی اور مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے اشخاص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ تو تھا ناظرین آج میرا ٹاپک کہ آرٹیکل 6 کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 18ویں ترمیم کیا تھی جس میں یہ آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔